پرابلم ہے، ہم جس کو بھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ وہاں پہ ریحانہ آپا بول کے آتے ہیں، ان کے بیٹے کی ہاتھ کی سرجری ہوئی، تو ان کے ہاتھ سے دعا کریں، اور اپنے حمیدہ آپا کی ان کا بھی سرجری ہوئی ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر ایک کو دعاؤں میں شامل رکھیں، ہر مسلمان کو انشاءاللہ۔ اور جو ہے ہم درود شریف پڑھ کے بخشش کریں گے عالم کے مسلمانوں پہ۔ کہ میں نے عرض کیا کہ لوگوں پر بہت وصیت کیسے فرض کی گئی، مسلمانوں کو وصیت کا حکم ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت نہیں کی، البتہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کی وصیت کی تھی۔ تو قرآن شریف کو جو ہے مضبوطی سے تھامو۔ مضبوطی سے تھامو کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل پیدا ہو، امپورٹنس وہ ہے۔ اور ہم مسلمان کیا کر لیے آج کل کے، کوئی بھی مر گئے قرآن شریف پڑھ لیتے، وہ بیچارے حفاظ رہتے بیچارے، ان کو کچھ پیسے دے دے کے تو پڑھ لو گیا، پڑھ لیا۔ ہم کو قرآن جو ہے ہم پڑھنا، خاندان کے لوگ پڑھنا، اس کے اوپر عمل کرنا۔ قرآن جو ہے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، پڑھنا بھی ہے اور عمل بھی کرنا ہے۔ مطلب میں اپنے گھر کی بات کروں، میں اپنی بات کر رہا ہوں، جب رمضان آیا قرآن پڑھتے، جیسا ہی رمضان ختم ہوا قرآن کو ڈال کے بند کر دیتے، تو ویسا نہیں ہے اسلام، عمل کرنا۔ اور قرآن شریف کو کس طرح پڑھنا چاہیے؟ قرآن مجید کو گا کر نہیں پڑھنا چاہیے، گانا گاتے ہوئے قرآن شریف کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ جیسا گانے کا ٹون ہوتا وہ ٹون سے قرآن شریف نہیں پڑھنا، خاص کر بولا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی چیز اتنی توجہ سے نہیں سنی جتنی توجہ اس نے قرآن شریف کو خوش اخلاقی سے پڑھنے سے سنا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں کہ ایک صحابی بول رہے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کون سی بھی چیز اتنا کانسنٹریٹ کر کے نہیں سنے کہ جتنا لوگ قرآن شریف کو خوش اخلاقی سے پڑھتے تھے، تو آپ سنتے تھے بالکل طریقے سے آپ، تو اس لیے قرآن کو اچھے الفاظ میں، اچھی قرات میں پڑھنا چاہیے۔ یہ تشریح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، قرآن مجید کی تلاوت کس طرح، کس آواز سے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے؟ کس آواز سے؟ حضور نے فرمایا، جس کی تلاوت سن کر اللہ کو خشیت پیدا ہو۔ خلیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد روایت ہے، قرآن مجید کو اہل عرب کے لہجے، جو عرب کے لوگ جو پڑھتے نا، ان کے لہجے کے حساب سے، کیونکہ وہ لوگ ہی صحیح ہے، عربی ان کی لینگویج ہے نا، تو ان کے حساب سے پڑھنا، ان کے لہجے کے حساب سے، اور لہجے ان کی آواز کے مطابق پڑھو۔ ان جو آواز اونچی کر رہے آواز اونچی کرو، جو آواز کم کر رہے آواز کم کرو، کیونکہ وہ لوگ واقف ہیں وہ زبان سے۔ ہم جب اردو کی بات کرتے ہیں کہ ہم کو واقف ہے کہ کہاں کیسا بات کرنا ہے۔ اہل کتاب کے لہر
लबो लहजे को कुरान मजीद की तिलावत में इस्तेमाल करने से परहेज करो। अहले किताब वाले जैसा उनकी किताबों को पढ़ते उस तरह मत पढ़ो जैसा अरब लोग पढ़ते हैं, जो सही कुरान की नॉलेज रखते हैं उनके हिसाब से पढ़ो। अगर नहीं आता है तो कोशिश करो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, मेरे बाद एक कौम ऐसी पैदा होगी जो कुरान मजीद को गवैया जो होते हैं गाने गाने वाले गवैयों की तरह पढ़ेगी। गाने गाने वाले जैसा गाते वैसा कुरान को पढ़ेंगे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलेंगे नहीं पढ़ना है, ये तिलावत उनके गले से नीचे नहीं उतरेगी। जो तिलावत है खाली यहाँ तक रहेंगी, दिल में नहीं उतरेंगी। अगर दिल में नहीं उतरी तो आप अमल नहीं कर सकते। अपने हैदराबाद में बोलते ना ईसा लिखा मूसा पढ़ा, वैसा नहीं करना कुरान के साथ। हम बिल्कुल अमल करना। और इसके दिल में फितने होते हैं उन लोगों के, मुब्तला होंगे। दरअसल यही तिलावत ममनू है। जिसने गवाहियों की तरह नकल की, उसका नकल की तो वो मना है। कोई शख्स जब गाने का आदी हो जाता है तो गाना इसके दिल और दिमाग पर इस तरह हावी हो जाता है। कोई अपनी गाने गाते जा रहा उठे बैठे, तो जब वो कुरान भी पढ़ेगा तो गानों की वैसे ही पढ़ेगा। सही बात। वो हर वक्त बस गुनगुनाता ही रहता है। अगर किसी चीज को अच्छे लबो लहजे में पढ़ने की कोशिश करें तो लाजिमन इसके गाने का मखस महसूस लहजा होगा। तो कुरान जो पढ़ते हैं तो उसके लिए कुरान शरीफ के कैसा पढ़ना है, और क्या है साहब कुरान पर रश्क करना। इसका मतलब ये है, अगर जमील साहब को 30वां पारा याद है तो उसके बाद में आप उनसे रश्क करना, अरे भाई इनको 30वां पारा पूरा याद है, उनकी क्या अच्छी तिलावत है भाई, वैसी हम भी सीखना, वैसा हम भी कोशिश करना। ऐसा अच्छी चीजों रश्क करना। अरे उन्होंने सीखे तो मैं कहीं तुम करूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो उससे क्या होता, हम कुरान के करीब करीब जाना शुरू। और कुरान शरीफ को क्या है, रात के टाइम पढ़ने का हुक्म है, यानी तो फजर के टाइम। जब फजर में जो है अच्छे लंबे लंबे सूरे पढ़ो तो उसकी तिलावत का मजा अलग है। और आपका दिन जो है, जब आप फजर की नमाज पढ़ते हैं तो आपके हाथ में इस्लाम का झंडा होता है, जमात नमाज पढ़ते हैं। अगर आप इशा की नमाज बजमात पढ़े मस्जिद में तो आपकी आधी रात इबादत का सवाब मिलता है। आप फजर जाके पढ़ लिए मस्जिद में तो आधी रात, तो इसका मतलब क्या है, इशा और फजर पढ़ लिए आप तो आपको रात भर इबादत का सवाब है। तो फरमाइश है तो कुरान पर रश्क करना। ये एक हदीस है, तुम में से सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। कुरान शरीफ को सीखे और सिखाए, तुम में से बेहतर वही है। तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है रमजान में प्लेन फील्ड के मौलाना हैं, उनको बुलाते हैं, तो वो जो है कुरान शरीफ के तफसीर भी करते हैं। मैंने ज़्यादातर तफसीर करते हैं। तो इंशाअल्लाह अपन लोग जो है उनका कोशिश करेंगे, अगर आप लोग आ सकते तो वहीं पे करेंगे, ऐसा भी करके रमजान के टाइम पे 1 महीने की बात है। ये हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे बेहतर वो शख्स कुरान को सीखे और सिखाए। अगर हम लोग जैसा कुरान शरीफ को अच्छा पढ़ने की कोशिश करेंगे ना
तो हम सीख लें, तो वो हम भी उस वजह से बेहतर है। अगर हम किसी को सिखा रहे हैं तो वो भी बेहतर है। हज़रत उस्मान के ज़माने में खिलाफत के हज्जाज यूसुफ इराक के गवर्नर ने कुरान मजीद की तालीम दी। आप फरमाया करते थे, यही हदीस जिसने मुझको इस जगह कुरान मजीद की तालीम के लिए इकट्ठा रखा है। तो वो हदीस सुन के थे कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। और ये लोग जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को पकड़ के उस पर अमल करते थे। हमारे वैसे नहीं, इधर से सुने उधर से निकाल दिए। क्या हदीस थी, मतलब उसमें मैं भी हूँ कि वैसा है। तो रसूल ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। रसूल बोल दिए। और जो रसूल ये बोले, कुरान की हमेशा तिलावत करते रहना और इससे गाफिल ना होना। गाफिल ना होने का मतलब कुरान शरीफ को भूलना नहीं। एक टाइम बना लो भाई, 10 मिनट 15 मिनट बैठ के कुरान पढ़ना। ये तो हम पाकिस्तानी ड्रामे पूरे देख सकते हैं, उसके लिए हमारे पास टाइम है। वो पूरे न्यूज सुन सकते, कहाँ के न्यूज सुनते, यहाँ की सुनते, हैदराबाद की सुनते, पाकिस्तान की न्यूज सुनते, यही सुनते देखिए। हाँ, अरे कुरान 5 मिनट बैठो पढ़ो बोले तो नहीं, नहीं ऐसा है। मेरी भी हालत वैसी है। अरे गाने सुनेंगे बोले तो घंटों बैठ जाएंगे, वैसा है। तो कुरान शरीफ को हमेशा तिलावत करते रहना। रसूल ने फरमाया, जब कुरान हाफिज कुरान को मिसाल रस्सी से बांधे, रस्सी की तरह बांध के रखे। हम कुरान शरीफ के आयत का भूल के मालूम है जब हम उसको पढ़ना छोड़ देंगे। आप एक काम करो, एक जो है सूरा याद करके उसको नमाजों में ज्यादा पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, तो आपको याद होना शुरू हो जाएगा। आप 5 टाइम की नमाज पढ़ते, हर नमाज में आपको 2 रकात में तो 2 सूरे पढ़ना ही है। आप जो सूरा याद करें तो पढ़ते जाओ, खुद ब खुद अल्लाह ताला याद। और कहे कुरान शरीफ को याद अच्छा करते गए ना, डिमेंशिया नहीं होता, अल्जाइमर नहीं होता। ये तो आपका ब्रेन जो है वर्क कर रहा। जब तक भी ब्रेन वर्क करेगा ना, अल्जाइमर डिमेंशिया नहीं होता। आप ब्रेन को इस्तेमाल नहीं करते। कुरान को पढ़ना सीखना शुरू कर दो, याद करना थोड़े थोड़े सूरे, हमको अल्लाह ताला डिमेंशिया से बचा देता। तो कुरान शरीफ की आयत को भूलने की कोशिश नहीं करना, जहां तक हो सके। अब भाई थोड़ा सा हम एज उम्र या एज की तरफ से भूल जा रहे, वो चीज हमारे हाथ में नहीं है ना। तो वो चीज को अल्लाह ताला माफ करता। जो चीज आपके हाथ में नहीं है, अगर वो चीज से हो जा रहा तो अल्लाह आपको उस पर वो नहीं रखेगा। और बच्चों को कुरान मजीद की तालीम देना। बच्चों, हम जो भी सूरे याद करें ना, ज्यादातर सूरे बचपन में जो याद करे थे वही याद है। उसके बाद के हमको ना तो टाइम था, क्योंकि तो पाकिस्तानी ड्रामों से बिजी थे, हमको टाइम नहीं था, न्यूज सुनना था, टाइम नहीं था। बचपन में माँ बाप जितनी खुदा शरीफ मस्जिद के मौलवी साहब याद दिलाए थे, वो उनके 4 सूरे अलम तरा लीला फी कुरैशिन, उस पर पूरे नमाज़ा चल रहे, आखिरी के 10 सूरे बस पूरी नमाज चल रही उस पर सबके। मेरी भी, हम बड़े बड़े नहीं सीख रहे। और एक अच्छी हदीस पढ़ा लो,
اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوسروں سے قرآن سنتے تھے، سن کے مزہ لیتے تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض وقت کسی کی قرآن پڑھتے سنتے تو آپ رو بھی دیتے تھے، صحیح بات ہے. کہ وہ تو ان کو سمجھ میں آتا تھا. اچھا، کتنی مدت میں قرآن پڑھنا؟ یہ اس پہ حدیث ہے. کتنا قرآن پڑھنا کافی ہے؟ اس سے غور کیا کتنا قرآن پڑھنا کافی ہو سکتا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک سورت میں 3 آیتوں سے کم نہیں ہونا چاہیے. اس لیے یہ رائے قائم کی گئی کہ اس میں 3 آیتوں سے کم پڑھنا مناسب نہیں ہے. اس لیے نماز میں بھی جو ہے کم از کم جو ہے آپ 3 آیتیں پڑھنا قرآن شریف. تو آپ جو ہے 3 آیتیں پڑھنا قرآن کے. آپ کو اللہ تعالیٰ کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر قرآن مجید فرمایا کرتے ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لے جو رات کے لیے کافی ہے. سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں نا آمن رسول بما انزل الیہ، یہ سوتے وقت پڑھنا ہے. اس کے اندر اتنی یہ کیا ہے، بیسیکلی دعا ہے. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر بولا کرتے تھے کہ تم مسلمانوں کو بولتے تھے کہ تم سونے سے پہلے یہ پڑھ لیا کرو. اگر ہم کو وہ آیتیں یاد بھی نہیں ہے نا، خالی آپ یوٹیوب کے جا کے آپ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں مجھے ڈالیں تو آپ وہ پلے کر کے بھی سن لیے نا تو وہ اس کے ہی برابر ہے، پڑھنے کے برابر ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سمجھتا. سورہ بقرہ کی 2 آیتیں بہت امپورٹنٹ ہے. اوکے، اب یہ جو ہے یہ بھی بہت اہم ہے. قرآن مجید اس وقت تک پڑھو جب تک دل آپ کا لگے. جہاں سے آپ کا دل لگنا بند ہو جائے گا قرآن شریف پڑھنا بند کر دے. عبادت، ہر عبادت اللہ تعالیٰ ہر عبادت کو بولے کہ آپ مجبوری میں زبردستی کو آپ نہیں کرنا. آپ میں جتنی سکت ہے، آپ آدھا گھنٹہ بیٹھ سکتے تو آدھا گھنٹہ بیٹھ کے پڑھو. 5 منٹ میں آپ کا دل اچاٹ ہو گیا اٹھ جاؤ. زبردستی نہیں ہے اسلام میں. جیسا دوسرے مذہبوں میں کیا ہے، ایک پاؤں پہ ٹھہر کے عبادت کرو، ہاتھ اوپر کر کے عبادت کرو. اسلام میں کہیں بھی نہیں بولا گیا کہ تم اپنی جسم کو سزا دے کے عبادت کرو. نہیں ہے. اگر اپنی طبیعت خراب ہو گئی، فلاں آ گئی، آپ روزے رمضان کی چھوڑ سکتے، آپ بعد میں رہ سکتے. یہ نہیں بولا گیا کہ نہیں تم رمضان کے روزے چھوڑنا، تمہاری طبیعت خراب نہیں ہے. ایسا نہیں تو اسلام میں زبردستی زور نہیں دیا. اب کسی پہ بھی زبردستی نہیں کر سکتے. تو قرآن شریف اتنی ہی دیر پڑھنا جہاں تک آپ کا دل لگے، وہ امپورٹنٹ ہے. اب جو ہندو مذہب میں ہے کہ وہاں پہ بعض لوگ کیا ہے، ایک کسی کی ٹیمپل ہے وہاں پہ گئے تو ایسا لوٹتے ہوئے جاتے. زمین پہ لوٹتے کتنی دور سے جاتے. اسلام میں کہیں بھی نہیں ہے کہ آپ کعبے کے پاس جا رہے تو لوٹتے ہوئے جاؤ، کعبے کے پاس جا رہے تو ایک پاؤں کے اوپر چلتے ہوئے جاؤ. تم کہیں بھی نہیں ہے. تم اپنے حساب سے جاؤ. اگر آپ کعبے کا طواف بھی کر دیں، تھک گئے ہیں، بیٹھ جاؤ. یہ نہیں بولا گیا کہ میں نے شروع کرے ختم کرو، ویسا نہیں. تو انسان جتنا کر سکتا اس کے حساب سے وہ بولا گیا. تو
الحمدللہ کہ اب یہ رمضان شریف آنے والا ہے، تو جہاں تک ہو سکے قرآن شریف کے پر تلاوت کریں گے انشاءاللہ، وہ اچھی چیز ہے۔ اس کے بعد بھی اللہ سے ہدایت یہ رکھنا کہ اللہ ہم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے اوپر عمل کرنے کا عمل۔ ایک آیت پڑھو، اس کو سمجھو اور اس کو اپنے پریکٹیکل لائف میں لے کے آؤ، تو جب قرآن پڑھنے کا مزہ بھی ہے۔ خالی ایک کتاب کا سا پڑھ لیے، گا لیے، پڑھ لیے، اس کے بعد جب بند کر دیے، حلق کے نیچے اترا بھی نہیں ہوئے، ارے کیا بولے تو بھائی رمضان میں قرآن پڑھ لیا، کیا پڑھا رہے وہ تو معلوم ہی تھے، کچھ سیکھا اس میں سے وہ تو نہیں کہ عربی میں تھی۔ اور جب انگلش ہماری لینگویج نہیں ہے، انگلش سے بات کرنا اچھا آ گیا، بہت اچھا ہے۔ ہاں، عربی میں لینگویج نہیں ہے۔ اور قرآن کو ہم اتنا ہی سیکھتے جتنی ضرورت ہے۔ چلو عربی پڑھنا آ گیا، قرآن پڑھنا آ گیا تو بس ہے، بچے کو بس ہے، بچے کو مولوی بنانا نہیں ہے، بس اتنا ہی بس ہے، بس مولوی بنانا نہیں ہے، صحیح بات۔ رکھ ڈالو بس۔ اور بیچارہ بعد میں پھر پڑھتا بھی نہیں، پھر ہم جیسا ہو جاتا، بعد میں بھول جاتا۔ اسی لیے یہ دعا ہے نا کہ اللہ سے دعا یہ کرنا، اللہ جب ایمان دے تو ہم سے ایمان نہ کھینچے، یہ دعا کرنا ہے ہم کو، اللہ ہمارا ایمان قائم رکھے۔ اگر آپ سے اللہ چاہا تو آپ سے ایمان کھینچ بھی سکتا، اگر ایمان کھینچ لیا تو آپ ختم، آپ مردود ہو گیا، ختم۔ تو یہ دعا کرنا، اور ہم کبھی بھی جو ہے کسی کو بھی نہیں بولنا ارے انہوں نماز غلط پڑھتے، انہوں قرآن غلط پڑھتے، انہوں فلاں ایسے ہے، انہوں فلاں ویسے ہے۔ ہم کو حق نہیں ہے، ہم کو حق ہے نہیں، کسی کو بھی ہم گرا کے نہیں بول سکتے۔ ہم یہ بول سکتے سب سے گرا ہوا انسان میں ہوں، اپنے آپ کو۔ ہمارے سمر صاحب اچھا پڑھتے، سمر صاحب اچھے آدمی ہیں، یہ ہے، بس۔ اگر میں سمر صاحب کو گرا کے بولوں گا، فلاں بولوں گا، ان کا دل دکھی نہ ان کا، ہے نا؟ تو ہر کسی سے جب بات چیت کرتے ہیں کسی کا دل نہ ٹوٹے اپنے، ہنسی مذاق کرو، وہ کرو، وہ بات الگ ہے، کسی کا مذاق مت کرو۔ چلو اللہ تعالیٰ بیچارے ریحانہ پاک کے بیٹے کو جلد سے جلد شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ وہ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہو گئے ہیں، ان سے آج بات ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو بھی اولاد ہے ان سب کو صحیح راستے پر لے کے آئے، اور ان سب کو صحیح تربیت دے، اور ان کو صحیح صحت عطا فرمائے، اور جو بیماریاں اللہ آسمان سے آنے والے ہیں، فلاں ہیں، ان سے ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے عالم کے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، جو بھی آسمان سے بلائے آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، اور ہمارے جو لوگ مر گئے ہیں اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کو قبر میں بڑے سے بڑا ان کا مقام عطا فرمائے۔ ہم جیسی بھی عبادت کرتے ہیں اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، کہ ٹوٹی پھوٹی ہماری عبادت کو، ہماری دعاؤں کو تو قبول فرمائے۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اللہم بارک علی محمد۔ چلو جزاک اللہ۔